نسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله وہ کڑکا تھا بجلی کا کہ تھی صوت ہادی وہ کڑکا تھا بجلی کا کہ تھی صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی سبحان اللہ نئی ایک لگن جس نے سب کے دل میں لگا دی ایک آن میں جس نے سوتی بستی جگا دی ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا بے شک اور وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تا اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطح کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی بے شک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے بے شک واجب الاحترام لائق عزت تعظیم و تکریم مخدوم گرامی مرتبت پیر طریقت آبرو سنیت حضرت علامہ مولانا الحاج سید پیر غلام حسین شاہ جیلانی مدظ العالی پیکر اخلاص و محبت پیر طریقت سید پیر مقبول احمد بیکانیری مدظ العالی دیگر پیران کرام سادات ذوی الاحترام مشائخ ذو الاحتشام علماء ملت اسلام معزز بزرگوں عزیز ساتھیوں عزت مآب خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام حضرات ہمارے محترم حافظ محمد سلیم کے عقد نکاح کے موضوع کے عقد نکاح کے اس پروگرام پر آپ نے کافی دیر سے مدحان رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی حصول برکت کے لیے چند کلمے پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے مذہب اسلام میں نکاح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً کم و بیش انبیاء کرام کی سنت پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب سنتی فلیس منی فرماتے نکاح یہ میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقے سے اعراض کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے اور ایک جگہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے بارے میں ارشاد فرماتے ذالک من سنتی من احب سنتی احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ فرماتے یہ میرا طریقہ ہے جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں میرا رفیق ہے سبحان اللہ اور ایک جگہ فرماتے ہیں من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال فرماتے ہیں جو میری ایک سنت پہ عمل کرتا ہے
جب دنیا و سنت کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ کے راہ میں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شہید جب راہ مولا میں اس کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں مولا قرآن کریم میں اس کی تشریح بیان کرے، جس کی حقیقت کو بیان کرنا وقت کی قلت کی وجہ سے مناسب نہیں ہے۔ ایک شہید کو اللہ کی طرف سے وہ مقام ملتا ہے کہ عام انسان کو وہ مقام نہیں ملتا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری ایک سنت پہ عمل کرے، جب دنیا اس طریقے کو چھوڑ دے تو اللہ کے راہ میں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، آپ نے بڑے بڑے مجمع دیکھے ہوں گے، لیکن وہ مجمع جن میں سننے والے صحابہ ہوں اور بیان کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ایسا مجمع کائنات میں کبھی ہوا نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ سننے والے صحابہ، بیان کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کون صحابہ جن کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود یوں بیان کریں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل من هذه الامه ابرها قلوبا اعمق علما اقلها تکلفا اختارهم الله لصحبت نبیہ والاقامت دینہ فارفوا لهم فضلهم۔ فرماتے اس امت میں نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صحابہ کا ہے۔ فرماتے اس امت میں تمام لوگوں میں زیادہ افضل، ان کا علم دنیا کے علم سے زیادہ، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے، ان کا عمل بناوٹ سے خالی، اللہ نے دو کاموں کے ان کو چن لیا، نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے۔ ان کے فضل اور کمال کو تم پہچانو۔ تو عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں صحابہ کا مجمع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یا معاشر شباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج فإنه غض للبصر وآسن الفرج فإن لم يستطع فليبصوم فإنه له وجاء۔ فرماتے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی شادی کی یا نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو نکاح کرے۔ آپ فرماتے نکاح کرنے سے انسان کی نظر محفوظ رہتی ہے اور انسان کی خواہشات نفسانی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کسی میں یہ پوزیشن نہیں ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے روزہ رکھے، کیونکہ روزہ انسان کی شہوتوں کو توڑ دیتا ہے اور اللہ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں نکاح کے ساتھ عقد نکاح کا نام دیتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ عقد کس کو کہتے ہیں؟ عقد کے ساتھ نکاح، یعنی ایک نکاح کے رشتے کے اندر آپس میں مل جانے کا نام عقد ہے۔ ویسے اپنی زبان میں عقد کس کو کہتے ہیں؟ گرہ کو کہتے ہیں۔ اگر کہیں رسی ٹوٹ جائے تو ٹوٹی ہوئی رسی کو جوڑنے کا نام عقد ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپس میں اسلام کی لڑی کے اندر پیرونے کا نام عقد نکاح ہے۔ اور اسی سے ایک لفظ آتا عقد۔ عقد کس کو کہتے ہیں؟ ہار کو کہتے ہیں۔ بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی کے اندر پیرونے کا نام عقد ہے۔ اور اسی سے نام ایک لگتا ہے عقیدے کا، یعنی انسان اگر اسلامی قوانین کو چھوڑ دے، اگر اس کے عقائد اور اعمال خراب ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو جوڑ دے تو رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو جوڑنے کا نام عقیدہ ہے۔ بکھرے ہوئے رشتے کو ایک جگہ پر ملانے کا نام عقد ہے، اور رشتے ٹوٹے ہوئے کو آپس میں اسلامی قانون کے اندر منسلک کرنے کا نام یہ عقد نکاح ہے۔ اب یہ سلسلہ کیسے چلا، کہاں سے چلا؟ وقت میں قلت ہے، میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے عرض کروں، یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے۔ سب سے پہلے یہ سلسلہ حضرت آدم سے چلا، کیونکہ تاریخ انسانیت میں وہ پہلے انسان ہیں، اس سے پہلے انسان نہیں تھے۔ جسمانی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے، اور روحانی اعتبار سے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ۔ تو اصل وجودہ مزی از نخست دیگر ہرچ موجود شد فرو تو یا رسول اللہ کائنات کے آپ اصل ہو، آپ کائنات کی جڑ ہو، آپ کائنات کی جان و روح ہو۔
تو روحانی اعتبار سے سب سے پہلے مصطفیٰ۔ علامہ اقبال کہنے لگے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور امام اہل سنت یوں فرمائیں نماز اسرا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانا اول و آخر، کہ دست و بستہ تھے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ تو تاریخ انسانیت میں سب سے پہلا فرد انسان میں حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، جس کا ذکر مختلف جگہوں میں قرآن کریم میں ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتو انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ فنفخت من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ رب فرماتا فرشتوں سے فرشتو جب میں پیکر بشریت کو اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنا لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح ڈالا دوں، سب سجدہ کر دینا۔ سب نے سجدہ کر دیا، ایک نے سجدہ نہ کیا۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھو۔ علامہ اسماعیل حقی بروسی اپنی تفسیر روح البیان میں بیان کرتے ہیں حضرت آدم کی تخلیق جنت سے باہر ہوتی ہے، اور تخلیق کے بعد حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا۔ رب کے پیغمبر عرض کرتے ہیں مولا مجھے تنہائی محسوس ہو رہی ہے، مجھے وحشت معلوم ہوتی ہے، پروردگار میرا انس چاہیے جس سے میں اپنے آپ سے رشتہ ملاؤں۔ رب قدیر کی طرف سے حضرت آدم کے بارے میں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے حضرت آدم پہ نیند طاری کر دو۔ حضرت آدم پہ نیند طاری ہو جاتی ہے، اللہ کا فرشتوں کا حکم ہوتا ہے کہ بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکالو۔ سمیت حوا لأنها خلقت من حی، حضرت حوا کا نام حوا اس لیے رکھا گیا وہ حضرت آدم زندہ کے پسلی سے نکلی ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ رب فرماتا اے لوگو، یہ اہل ایمان سے خطاب نہیں ہے، اہل اسلام سے خطاب نہیں ہے، عالم انسانیت سے مولا کا خطاب ہے۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک باکمال مرد اور ایک باکمال عورت سے پیدا کیا، اور اس سے اس کے عورت کو مولا نے نکالا، پھر وہ انفرادی زندگی میں منسلک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے انسانیت کا سلسلہ بڑھتا ہے۔ ایک جگہ مولا یوں بیان کرتا ہے ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک باکمال مرد اور ایک باکمال عورت سے پیدا کیا، پھر چھوٹے بڑے قبیلوں کے اندر میں نے تمہیں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ پھر اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی معظم و مکرم ہے تو متقی اور پرہیزگار ہے۔ بار صورت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کو چیرنے کا حکم دیا۔ فرشتے بائیں پسلی کو شک کرتے ہیں، حضرت حوا کو نکالا گیا، آنکھ کھلتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس اپنی طرح ایک انسانی شکل میں کسی کو پایا۔ فرق اتنا ہے کہ حضرت آدم مرد ہیں، حضرت حوا عورت ہیں۔ جو قد حضرت آدم کا، جو وہ قد حضرت حوا کا، جو شکل حضرت آدم کی وہی شکل حضرت حوا کی۔ فرق اتنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مرد ہیں، وہ عورت کی شکل میں ہیں۔ نہ حضرت آدم کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ حضرت حوا کے چہرے پر داڑھی ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ کون؟ تو حکم ربی ہوتا یہ تیرا انس ہے، یہ تیرا ساتھی ہے۔ ہاتھ بڑھا خدا کے پیغمبر کا، رب فرماتا نہیں ابھی تیرے لیے حلال نہیں ہے، ابھی اس کا تو اس سے عقد نکاح ہوگا۔ تو جنت میں پہلا عقد نکاح حضرت آدم کا حضرت حوا سے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہاتھ بڑھاتا ہے، رب فرماتا نہیں ابھی مہر ادا نہیں ہوا۔ مولا مہر کیا ادا کروں؟ علامہ اسماعیل حقی بروسی روح البیان میں لکھتے ہیں حکم ربی ہوتا میرے حبیب پر 10 مرتبہ 20 مرتبہ 11
مرتبہ درود پڑھ یہی تیرا مہر ہے۔ حضرت آدم کا نکاح بھی جنت میں ہوتا ہے، حضرت آدم کا مہر بھی جنت میں ادا ہوتا ہے۔ اب رب نے یہ نہ چاہا کہ یہ سلسلہ جنت میں چلے، کیوں؟ مولا فرماتا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں تو جنت میں ہر الائی سے عورتیں پاک ہوں گی۔ اب دانا کھانے کا سبب بنتا ہے، اب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو جنت سے اتارا جاتا ہے۔ حضرت آدم سرندیب میں اترتے ہیں جو کسی زمانے میں ہندوستان کا پہاڑ تھا، حضرت حوا کو جدے میں اتارا جاتا ہے۔ ہماری دادی کا نزول جدے میں ہوتا ہے، عربی زبان میں جدہ دادی کو کہتے ہیں۔ صدیاں گزر جاتی ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا درخت کو مت کھانا، صرف اس حکم کی وجہ سے اللہ تبارک اس حکم کے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے دونوں کو الگ کر دو، اور عرفات کے میدان میں کئی سالوں کے بعد اللہ کی طرف سے ملایا جاتا ہے۔ اس میدان میں کھڑے ہو کر خدا کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کو ان کی ادا پسند آ جاتی ہے۔ قیامت کے صبح تک لاکھوں فرزندان توحید کو حکم ہے ذی الحجہ کی 90 تاریخ کو میدان عرفات میں آؤ، وہاں تمہارا حج ادا ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کے اندر 1000 رکعتیں پڑھے، حاجی نہیں بنتا، حاجی وہاں بنتا ہے جہاں میدان عرفات ہے، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور تو حاجی ہو جاتا ہے۔ برصورت وہاں سے یہ سلسلہ چلا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سید عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، سیاستہ کی ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے، فرماتے تنکح المرأۃ لاربعین۔ اب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے سلسلہ چلا، اس کو تم سمجھ چکے۔ اب میں آپ کو حدیث کی روشنی میں چند الفاظ میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر رشتہ کیسا دیکھا جاتا تھا، اور آج ہمارا یہ نازک دور ہے، وقت نہیں ہے جو میں تفصیل میں عرض کر سکوں، صرف اشاروں میں باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ دور پاک تھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے محبوب فرماتے تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کے اندر 4 باتیں دیکھو پھر نکاح کرو۔ فرماتے لحسبہا، عورت کا خاندان دیکھو، بے شک احناف کے پاس خاندان میں اپنے کفر اور قبیلے میں نکاح کرنا مسنون طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات بتاتے ہیں ولحسبہا کے بعد ولجمالہا، عورت کے اندر ظاہری خوبصورتی بھی دیکھو۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب فرماتے ولمالہا، عورت کا ظاہری مال بھی دیکھو۔ اور چوتھی بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتمی فیصلہ کرتے ہیں، فرماتے ولدینہا، ان تینوں باتوں کے ساتھ چوتھی بات دینداری کو دیکھو۔ اب آپ نے مال پہ ترجیح نہیں دی، کیوں؟ مال تو کل برباد ہو سکتا ہے۔ آپ نے حسن کو ترجیح نہیں دی، کیوں؟ حسن تو 4 دن میں پورا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے خاندان پر ترجیح نہیں دی، یہ نبی کے خاندان کی ذکر نبی کے خاندانی کی بات نہیں ہے، کیوں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں کل نسب حسب منقطع الا حسبی نسبی یوم القیامہ، قیامت میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، نبی کا رشتہ وہاں بھی سلامت رہے گا۔ عام انسانوں کی بات ہے، فرماتے ہیں خاندان تو مٹی میں مل سکتا ہے، مال تو کل تباہ ہو سکتا ہے، حسن تو 4 دن میں ڈھل سکتا ہے۔ پھر فیصلہ کس بات پہ کرتے ہیں؟ فرماتے فاظفر بذات دین تربت یدا کا، پھر اگر دین والی تجھے مل جائے اس سے تو رشتہ کر دینا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، مرو کے ایک قاضی تھے جس کا نام تاریخ میں لو ابن مریم آیا ہے۔ میں تاریخ کے موڑ پر آ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، اس کو مرو ایک شام کا علاقہ ہے، ہندوستان سے یا ایران سے ایک شخص چلا، اس کے پاس 4-5 غلام تھے، ان غلاموں میں سے ایک غلام کو قاضی لے لیتا ہے جس کا نام تاریخ میں مبارک آتا ہے۔ قاضی نے اپنے باغ کی رکھوالی کے لیے غلام کو رکھا۔ قاضی کے پاس ایک ہی بچی تھی، بلوغت کو پہنچ چکی ہے۔ اب قاضی کو فکر ہونے لگی اس بات کی کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کس سے پیلا کروں، کیوں؟ 4 بچیاں ہوتی ہیں تو بھی انسان کو احساس ہوتا ہے
دو بچیاں ہوتی ہیں تو بھی انسان کو احساس ہوتا ہے، ایک بچی بلوغت کو پہنچ جاتی تو انسان کو احساس ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات سے روایت ہے، حضور فرماتے علی ثلاث لا تؤخر، تین چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یا رسول اللہ کون سی تین چیزیں؟ آپ فرماتے الصلاۃ اذا اتت والجنازۃ اذا حضرت والایم اذا وجدت لها کفوا، فرماتے نماز کا وقت ہو جائے نماز کے ادا کرنے میں تاخیر مت کرو۔ کیوں؟ رب کا فرمان ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پہ ادا کرنا یہ ضروری ہے، وقت پہ نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ فرماتے والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ اگر تیار ہو جائے تو کفن دفن میں دیر مت کرنا۔ ہمارے یہاں اصول ایسا ہوتا ہے نماز میں بھی تاخیر ہوتی الا ماشاء اللہ، جنازے میں بھی تاخیر ہوتی ہے۔ سعودیہ سے بیٹا آئے گا یا فلاں رشتہ دار فلاں جگہ سے آئے گا، ایک دن گزر جاتا ہے، دو دن گزر جاتے ہیں، منہ دیکھے گا پھر ہم اس کو دفن کریں گے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی ہے۔ فرماتے ہیں والایم اذا وجد اللہ کفون، عورت کا اگر تو رشتہ پائے اور بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کے نکاح کے اندر تاخیر مت کر۔ اب قاضی کو فکر ہونے لگی کہ میں رشتہ کس سے کروں؟ مالداروں کے رشتے آ رہے ہیں، حسن و جمال کے شہشاروں کے رشتے، شاہکاروں کے رشتے آ رہے ہیں، اور خاندان والوں کے رشتے آ رہے ہیں، لیکن قاضی کی نگاہ کہیں ڈوبتی نہیں ہے۔ اتفاق ایسا وقت دو سائی سال کے بعد قاضی صاحب کے پاس کچھ مہمان آئے، مہمان نوازی کے بعد انگوروں سے اس کی ضیافت کی گئی۔ حضرت قاضی لوح ابن مریم اپنے غلام مبارک کو کہتے ہیں کہ انگور لے کر آ، وہ انگور لے کر آیا۔ قاضی صاحب انگور چکھتے ہیں تو بڑے کھٹے، غصے سے کہا کہ 6 انگور لے کر آؤ، اور انگور لائے اس سے زیادہ کھٹے۔ قاضی نے غصے سے کہا کہ اور 6 انگور لاؤ، تیسری مرتبہ انگور لے تو اس سے زیادہ کھٹے۔ قاضی کے غصے سے پارا چڑھ گیا، کہنے لگا نادان مبارک، 2.5-3 سال کی مدت میں تجھے یہ تمیز نہیں ہے کہ انگور کھٹے یا میٹھے؟ تو مبارک یہ کہتا قاضی صاحب غلطی معاف، میں نے انگور چکھے نہیں جو مجھے پتا ہو کہ 3 سال کی مدت میں تو نے باغ کا انگور چکھا نہیں، کہ آپ نے جب مجھے رکھا تھا خدمت میں تو شرط یہ رکھی تھی کہ باغ کی رکھوالی کرنا، اگر میں رکھوالی نہیں کرتا ہوں تو تیری نافرمانی، اور اگر میں انگور بنا اجازت کے چکھتا ہوں تو خدا کی نافرمانی اور خیانت۔ اس وجہ سے رب کی قسم میں نے آج تک انگور نہیں چکھا۔ قاضی کے آنکھوں میں آنسو آئے، اپنے گھر پہنچے اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹی میں نے تیرا مستقبل دیکھ لیا، عرض کرتی ابا جان مجھے بھی حق ہے بتا تو صحیح۔ تو کہا اپنا غلام نہیں تھا مبارک، 3 سال سے باغ کے انگور نہیں چکھے، ایسا پرہیزگار غلام میں نے نہیں دیکھا، اس سے میں تیرا رشتہ کر دیتا ہوں۔ واپس آ کر قاضی کہتے ہیں مبارک جلدی مت کرنا، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں اور اپنے حسن و جمال کی شاہکار لڑکی سے تیرا نکاح کرتا ہوں۔ لو ابن مریم کی بچی کا رشتہ اس سے ہوا۔ اب اگلی بات میں آپ کے لیے بالعموم، علماء کے لیے بالخصوص پیش کرتا ہوں۔ 9 مہینے کے بعد اس بچی کی کوکھ سے ایک وہ شخص پیدا ہوتا ہے جس کو یہاں امام المحدثین عبداللہ ابن مبارک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آقا فرماتے فظفر بذات دین تربت ادا کا، مال نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں، حسن نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں، خاندان اور جائیداد نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں، اگر دین ہے تو دین والی سے رشتہ کر، دین یہاں بھی سلامت ہے قبر میں بھی سلامت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے دنیا کے انسانوں اگر تم محمد مصطفیٰ کے غلامی کے اندر داخل ہو جاؤ، کیونکہ انسان کی زندگی کے کئی موڑ ہیں، کبھی غمی کا سفر آتا ہے، کبھی خوشی کا سفر آتا ہے، کبھی کوئی سفر آتا ہے، ان سارے سفروں کو انسان اگر ایک لڑی میں پرونا چاہے تو پھر اور کوئی راستہ نہیں ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ علامہ سعدی فرماتے ہیں مبندار سعدی کہ راہ صفا تبا رفت جذبر پے مصطفیٰ، اے سعدی نجات کا راستہ چاہیے، کامیابی کا راستہ چاہیے
کامرانی کا راستہ چاہیے تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں تو قدم رکھتا ہے تو کامیابی تجھے نہیں ملے گی۔ پر مولا کامیابی کہاں تلاش کروں؟ تو ارشاد ہوتا ہے خلاف پیغمبر کسے راہ گزید بمنزل نہ ہرگز نہ خواہد رسید۔ پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں انسان قدم رکھے گا تو کامیابی کی منزل کو کبھی طے نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کامیابی کی راہیں تلاش کرنی ہے، کامرانی کی راہوں کو اگر تلاش کرنا ہے، اتفاق و اتحاد کی راہوں کو ہموار کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کی لڑی کے اندر داخل ہو جاؤ اور اپنی جبین نیات کو دہلیز مصطفیٰ پہ جھکا دو۔ قسم خدا کی کامیابی تمہاری ہے، کامرانی تمہاری ہے، سرفرازی تمہاری ہے، دولت تمہاری ہے۔ آسمان کی بلندی جھک جھک کے تمہیں سلام کرے گی۔ رب فرماتا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ یہ بستی والے اگر مجھ سے ڈریں، ان کا ارادہ پختہ خدا کی ذات پر اگر پختہ ہوتا تو آسمان و زمین کے خزانے مولا تمہارے لیے کھول دے۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے جس کا رشتہ جس سے ہو رہا ہے اللہ اس رشتے کو تا دیر سلامت رکھے، ان کے ٹوٹے رشتوں کو آپس میں ہمیشہ سلامت رکھے، اور اللہ اسلام کی لڑی کے اندر پیرونے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمال یار کی رعنائیاں ختم نہ ہوئی، بہت کم لیا من خوش بیانی سے، خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ ڈونگر پور کی سرزمین سے ہمارے